السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 اور 108، آیت نمبر 106 سے لے کر 108 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت گواہی ہو، بینکم تمہارے درمیان، اذا حضر جب حاضر ہو، جب آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیتی وصیت کے وقت، اسنانی، میں اس کو ابھی پہلے لفظی ترجمہ کروں گی، ٹھیک ہے، تھوڑا مشکل ہے یہ۔ اسنانی کہاں سے نکلا؟ اسنین کیا ہوتا ہے؟ دو، تو اسنانی دو، ذوا عدل عدل والوں کی، ذوا عدل عدل والوں کی، دو عدل والوں کی، منکم تم میں سے، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان گواہی ہو جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے وصیت کے وقت۔ کتنے گواہ؟ دو، عدل والے۔ عدل والے میں نے پہلے اس دن بھی یہ بات سمجھائی تھی، ذوا عدل جو جب معاملہ ہو رہا تھا کون سا؟ ہدی کو بیت اللہ پہنچانے تک، تو ذوا عدل میں کون لوگ ہوں گے؟ پہلے نمبر پہ تو وہ فرائض کو بجا لانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، سچے ہوں گے، جھوٹ نہیں بولنے والے ہوں گے، اور اخلاق والے لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے عادل جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں اور فرائض کو بجا لانے والے ہوں۔ منکم سے مراد تم میں سے، یعنی مسلمان، او آخرانی یا دو اور، من غیرکم تمہارے علاوہ، تمہارے علاوہ سے مراد یہاں پر غیر جو ہے نان مسلمز کوئی بھی ہو ان میں سے، انتم اگر ہو تم، ضربتم سفر کر رہے، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پھر پہنچے تمہیں، صابہ سے، فاصابتکم مصیبت الموت پھر پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، اس وقت، تحبسونہما تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ بعد نماز کے، فیقسمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر شک کرو تم، لا نشتری کہ نہ ہم لیں گے، بھی یعنی اگر تم کسی شک میں ہو، لا نشتری کہ نہ ہم لیں گے، بھی ساتھ اس کے، ثمنن کوئی قیمت، یعنی ہم ان قسموں کو نہیں بیچیں گے کسی بھی قیمت پر، ولو اور اگرچہ کانا ہو، ذا قربا خواہ وہ کتنا ہی قرابت دار یا رشتہ دار کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادتاً اور نہ ہم چھپائیں گے گواہی کو، شہادت کو، اللہ کی، انا بے شک ہم، اگر ہم نے، اذن تب اگر ہم نے ایسا کیا، تب لمن الآثمین البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے، آثم اور آثمین تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں جو ہیں گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلے نمبر پہ تو میں بتاؤں کہ سورہ مائدہ جو ہے نا، اس میں کیا ہے؟ قوانین ہیں۔ ابھی آپ پیچھے جتنے پڑھ چکے ہیں مختلف قسم کے آ رہے ہیں، شراب کا حکم آیا ہے، جو اتھینٹک بیک آ گیا وہ حکم آیا ہے، جوئے کا حکم آیا ہے، اور اس کے علاوہ حج کے احکامات آئے ہیں، اس کے علاوہ شکار کا آیا ہے، اسی طرح یہ قوانین ہیں، اور یہ مشکل صورتوں میں سے ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، گواہی ہو تمہارے درمیان جب کسی کو موت آ جائے، یعنی آپ یہ دیکھیں
کہ موت کے وقت ہو بھی وہ سفر میں، مثال میں اس کو محاورہ اگر تھوڑا سا کر دیں، سفر پہ ایک شخص نکلا ہے اور اس کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ اس کی موت قریب ہے، مطلب وہ اب ڈاکٹر کے پاس گیا یا ہاسپٹل میں جا رہا ہے، یا اکثر لوگ اینجیوگرافی کرانے جاتے ہیں یا اسٹنٹ ڈلوانے جاتے ہیں، یا اکثر ہارٹ کا آپریشن کروانے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈیتھ ہو گئی ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ فوری طور پہ جو وصیت اگر بالفرض اس نے نہیں لکھی ہوئی، یا اس کے پاس کوئی اس وقت ایسا ساز و سامان ہے، یا بھی اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی موت آ جانی ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ موت جو ہوتی ہے صحیح سلامت بندے کو بھی آ جاتی ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے مرنا ہوتا ہے، تو اس وقت تو اس میں سفر میں بھی اور دونوں صورتوں میں بھی، دونوں صورتوں میں اسی طرح ہی ہے۔ دو گواہ آپ لوگوں نے جو وصیت کرنی ہے اس میں سے جو وصی ہے، وصی کسے کہتے ہیں؟ جس پر جس کو وصیت کے بارے میں بتایا جائے اسے کہا جاتا ہے وصی، اور موسی کون ہوتا ہے؟ وصیت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اب اس وصی پر بھی کتنے گواہ ہوں گے؟ 2 گواہ ہوں گے، تاکہ وہ بھی اس کو نہ بدل جائے، اور وہ گواہ کن میں سے ہوں گے؟ مسلمانوں میں سے ہوں گے، لیکن اگر مسلمان موجود نہیں ہے، کسی ایسے ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو رہی ہے، آپ پاکستان لازمی نہیں ہے، پاکستان میں ہی امریکہ میں ہو سکتے ہیں، کینیڈا ہو سکتے ہیں، کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، لندن ہو سکتے ہیں، یا کسی ایسے ہاسپٹل میں ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ مسلم ڈاکٹرز نہیں موجود، نرسز نہیں موجود، تو پھر آپ وہاں پر نان مسلم کی بھی گواہی لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں آتا ہے کہ اگر 2 نہ ملیں تو پھر آپ 1 گواہ بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی مائنڈ ذہن میں رکھنا ہے، پھر آپ 1 گواہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ جو آیت ہے نا، اس کا جو موضوع ہے نا وہ ہے غیر مسلم کی گواہی، نان مسلم جو ہے اس کی گواہی کہاں تک یعنی اتھینٹک ہے، اس کا موضوع یہ ہے۔ وہ تو 2 آپ نے لینے اپنے میں سے یا ان میں سے۔ ان انتم اگر ہو تم سفر کی حالت میں، ضربتم فی الارض، سفر میں، اور پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، تو اس وقت وہ تم نے اپنی جو وصیت کی ہے اس کے اوپر، مثال کے طور پہ ایک شخص فوت ہو رہا ہے اور اس کے پاس کچھ سامان ہے اور وہ کسی ایک انسان کو دے رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اور بھی گواہ بٹھا رہا ہے کہ آپ نے اس کی گواہی رکھنی ہے۔ اس طرح مثال کے طور پہ اگر وہ شخص اس کو صحیح طرح سامان نہیں پہنچا رہا تو پھر آگے اس کی پھر ڈیٹیل آئے گی۔ اچھا، اس لیے وصی کسے کہتے ہیں یہاں پر؟ وصی کسے کہا جائے گا؟ جس کے نہیں وصی، ہاں جی، جس کو وصیت کی جائے اور اس کے اوپر جو ہے اور بھی گواہ ہوں گے۔ اور موسی کون ہے؟ وصیت کرنے والا۔ تحبسونہما، تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ نماز یہاں پہ کون سی ہے؟ کہا جاتا ہے، اکثر تو کہا جاتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، کہ جس میں نماز کا کس لیے کہا گیا؟ تاکہ اس وقت لوگ موجود ہوتے ہیں مسجد میں، نماز یہ مسجد میں ہی کام ہوگا نماز کا، تو مسجد میں آپ لے کے جائیں اور وہاں پہ انہیں روک لیں۔ اور نماز اکثر جمعے کی نماز کا بھی کہا گیا، کیونکہ جہاں سعودی عرب میں جب حد نافذ ہوتی ہے نا، تو اکثر جمعے کے وقت یعنی جمعے کی نماز کے بعد حدود نافذ کی جاتی ہیں جب کسی کو سزا وغیرہ دینی ہو، تو اکثر ایسی نماز جس میں زیادہ لوگ موجود ہوں، جیسے عصر میں زیادہ نہیں ہوتے، اکثر مغرب میں ہوتے ہیں، مغرب کے ٹائم لوگ نہیں، یا پھر عشاء میں، اس طرح سے، تو عصر یا مغرب۔ فَيُقْسِمَانِ، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں۔ اب یہ کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ تثنیہ کا، ٹھیک ہے۔ فَيُقْسِمَانِ، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، بِاللَّهِ، اللہ کی، اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تم شک میں ہو، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ انہوں نے وصیت میں ہیر پھیر کیا اور انہوں نے بات صحیح نہیں پہنچائی، تو پھر جو ہے وہ دونوں یا تو وہ کوئی دلیل لے کے آئیں، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے۔ لا نشتری، کہ ہم نہیں لیں گے اس کے ساتھ کوئی قیمت، یعنی مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے وہ قیمت نہیں لے رہے، مطلب کہنے کا کہ ہم اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی، یا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں اس کے بدلے میں لے رہے۔ وَلَوْ كَانَ، اگرچہ کہ وہ ہو ذا قربا، رشتہ دار، بھلے ہی وہ کتنے ہی قرابت دار کیوں نہ ہو۔ وَلَا نَكْتُمُ، اور نہ ہم چھپائیں گے، شہادتہ، گواہی کو، اللہ کی، بے شک ہم تب البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ان 2 لوگوں کی وصیت کرنے والے کے اوپر جو گواہ ہیں ان کی۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے
کہ وہ گواہ بھی پھر گئے ہیں، وہ گواہ بھی جو ہے انہوں نے بھی جھوٹی قسم اٹھائی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ پہلا ایک ایسا کیس تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے اس کے لیے جب آپ وہ کورٹ میں جاتا ہے تو اس کے لیے ثبوت لانا لازم ہوتا ہے، ادروائز وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ثبوت لازمی۔ اگر وہ ثبوت نہیں پیش کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے گا، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے گا کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اگر اس نے قسم کھا لی تو پھر وہ اپنا کیس جو مدعی ہے وہ واپس لے لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر وہ اپنا کیس، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، میں نے اپنی کوئی چیز، جیسے اپنا کوئی والٹ میرا گم ہوا ہے تو وہ میں نے کسی کے پاس دیکھا ہے، میں گئی کسی منصف کے پاس کہ میرا والٹ اس کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں آپ دلیل دیں، میرے پاس اب دلیل نہیں ہے۔ وہ جو جس نے اٹھایا ہے اگر بالفرض تو وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، یہ وہ مان جاتا ہے، اگر نہیں وہ قسم اٹھا لیتا ہے، مجھے اپنا کیس واپس لینا پڑے گا۔ یہ اس طرح سے کیس کے معاملات ہیں۔ اچھا، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا وصیت کا اتنا اہم ترین کہ اس پہ قسم کے اوپر ایک اور قسم کھائی گئی ہے۔ اگر فَإِن، پھر اگر، اگلا پیج نکالیے، فَإِن اگر، پس اگر، اسیرا اطلاع ہو جائے، اسیرا کہتے ہیں ایک اچانک سے کسی چیز کی خبر مل جانا، علی اس پر، انہما کہ بے شک وہ دونوں، استحقا مستحق ہوئے ہیں، اسمن گناہ کے، یعنی گناہ کیا کیا انہوں نے؟ جھوٹی قسم اٹھائی ہے، مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے جھوٹی قسم اٹھا لی ہے کہ ہم کچھ نہیں لیں گے اور ہم جو ہے نا وہ حق سچ بولیں گے، یا ہم نے کچھ نہیں اس میں سے پھیر پھیر کیا اس وصیت میں سے۔ فآخرانی، پس دوسرے کہاں سے لیے جائیں گے؟ یہ جو ورثے والے ہیں نا، جو ترکے والے لوگ ہیں یعنی جو وارث ہیں ان میں سے ہوں گے۔ فآخرانی، اب وارثوں میں سے ہوں گے۔ یقومانی، وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر۔ کن کی جگہ پر؟ وہ جو پہلے تھے، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحقا کہ ثابت ہو گیا، حقا استحقا ثابت ہو گیا، علیہم ان جن پر۔ یہ اب ان اور جن کون ہے؟ مقامہما، وہ جو لوگ جو پہلے قسمیں کھا گئے ہیں، اور استحقا جب ثابت ہو گیا جن پر، الاولیانی، دو قریب ترین، دونوں کھڑے ہوں گے اس مقام پر ان لوگوں میں سے کہ ثابت ہو گیا جن پر دو قریب ترین۔ اب اولیان میں کون لوگ ہوں گے؟ جو ان کے بہت زیادہ قریب تر ہوں گے، قریب ترین رشتہ دار ہوں گے۔ فیقسمانی، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا، البتہ گواہی ہماری، احق، زیادہ سچی ہے۔ ٹھیک ہے، کس کے وزن پہ آ رہا ہے؟ افعل کے وزن پہ آ رہا ہے، احق، زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، یہ سارے تسنیہ کے صیغے آ رہے ہیں کیونکہ پچھلے دو گواہ گزر چکے ہیں، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور نہیں ہم نے زیادتی کی کہ ہم نے یعنی ان کا کوئی یہ نہیں کیا کہ وہ جھوٹے ہیں، انا، بے شک ہم، اذن، اگر ہم نے ایسا کیا، اذن، تب، لمن الظالمین، البتہ گواہوں میں سے ہوں گے، ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ایسا کیس نہیں ملتا کہ آپ کو گواہی کے اوپر گواہی دینی پڑ رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک مثال سمجھا دی ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کا کیا رول ہے کورٹ میں، کہ وہ اگر نہیں ثابت کرتا قسم کھائے پھر وہ اپنا کیس واپس لے لے گا، لیکن یہاں پر ایک اور گواہی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں نا پیچھے ایک واقعہ آتا ہے، اس سے بھی شاید آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ سکے، پتہ نہیں یہاں پر ہے کہ نہیں یہ واقعہ۔ میں تھوڑا سا اس کو ایسے پڑھ دوں کہ یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ جس سے زندہ بچنے کی امید نہ ہو، وہ سفر میں دو عادل گواہ بنا کر جو وہ وصیت کرنا چاہے کر دے۔ گواہ بنانے ہیں، یعنی اگر مرنے والے موسی کون ہے؟ جو وصیت کر کے جا رہا ہو، کہ ورثہ کو شک پڑ جائے کہ ان اوصیاء نے، یعنی جو وصی ہیں، وصی کی جو تسنیہ ہے نا، یعنی دو وصی کو اوصیاء کہیں گے، ان اوصیاء نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو وہ نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لیں اور قسم کھا کے اب کہیں کہ اب ہم اپنی قسم
کے عوض دنیا کو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، یعنی ہم جھوٹی قسم نہیں کھا رہے. اچھا، اور اولیان سے کیا مراد ہے؟ اولیان سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ میت یعنی موسی، وصیت کرنے والے کے قریب ترین دو رشتہ دار، من الذین نستحق علیہم، جو قریب ترین ہے. یہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ مجھے سمجھائیں تھوڑی سی. آپ سمجھائیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ میں دیکھ لوں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں. جی اور اس ٹائم پہ جو بھی مسلمان ملے جو ایک وصیت جس کو کی ہے وہ اس کے اوپر 2 گواہ انہوں نے پڑھا. اس کے بعد اگر جو اس کے رشتے دار ہیں بالکل ان کے لیے وصیت کی گئی، جی جی، ان کو لگے کہ یہ غلط ہے یا انہوں نے صحیح آگے خبر نہیں پہنچائی، یا انہوں نے مال میں کچھ کمی کر لی ہے جو پہنچایا جا رہا تھا، ہاں، تو پھر وہ مسجد میں سب کے سامنے جی کہیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. جی جی، اس ٹائم پہ اگر وہ قسم کھا دی تو وہ سچے ہو جائیں گے، پھر اپنا کیس واپس لے لیں گے. نہیں، یہی بات میں اب سمجھانا چاہ رہی ہوں. اب آگے آیت آ رہی ہے، کون سی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، کہ اگر وہ قسم کھا لیں لیکن کلو مل رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، پھر کہیں اور سے. اب یہ واقعہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہوا کیا تھا. اصل میں ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا بدیل یا بدیلا، کچھ اس طرح کا کوئی نام تھا. ایک بنو سہم کا ایک شخص تھا اور تجارت کے لیے شام کی طرف گیا، اور اس کے ساتھ اس کے 2 فرینڈز جو تھے، عیسائی تھے، کرسچنس تھے، وہ بھی ساتھ گئے. اس میں ایک عدی تھے اور ایک تمیم الداری تھے. تمیم الداری بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. وہ شام پہنچے تو بدیل جو تھے وہ بیمار ہو گئے، اور ان کے پاس ایک پیالہ تھا، اور وہ پیالہ چاندی کا تھا اور اس کے اوپر سونے کا کام ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے پہلے لوگ جو ہیں وہ سونے چاندی کے پیالے رکھتے ہوتے، حالانکہ یہ حرام ہے، اللہ کے نبی نے ان کو منع فرمایا، لیکن خیر وہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہوگا. وہ پیالہ کافی قیمتی تھا، تو انہوں نے جو دونوں یعنی ان کی جو ڈیتھ ہو گئی، یا انہوں نے آگے کہا کہ یہ میرا ساز و سامان جو ہے وہ پہنچا دو. اب جو دونوں وصی تھے، اوصیاء تھے، انہوں نے سارا سامان تو گھر پہنچا دیا، باقی سامان، لیکن انہوں نے پیالہ اپنے پاس رکھ لیا. اب جو گھر والے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ پیالہ بھی تھا. انہوں نے کہا پیالہ کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم. کافی عرصہ گزر گیا. وہ پیالے کے بارے میں وہ ان کو شک رہا، اور اکثر رہتا ہے، خاص طور پہ بیویوں کو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی جیب میں کیا تھا، یہ شوہر کے پاس کیا ساز و سامان تھا، کیونکہ وہ پیکنگ وغیرہ کرتی ہیں. ان کو اس پیالے کا شک تھا. اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا تو انہوں نے ایک شخص کے پاس، ایک اور آدمی کے پاس پیالہ دیکھا. انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے پیالہ کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں 2 لوگ تھے، انہوں نے یہ پیالہ بیچا ہے، میں نے اس سے لیا. پھر معلوم ہوا کہ فلاں جو ہے نا، نام پتہ چل گیا کہ فلاں شخص جو ہے نا انہوں نے پیالہ بیچا. تو یہ ان کے پاس ایک دلیل آ گئی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر ایک یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ اب وہ مسجد میں جائیں، اور وہ جو 2 جنہوں نے یعنی پیالہ بیچا تھا، وہ جا کے مسجد میں جا کے قسم کھائیں، اور پھر جو ہے وہ بتائیں کہ ہم نے یہ جھوٹی گواہی نہیں دی. تو تب لیکن یہ معاملہ وہ وہیں پہ صحیح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ایک اور صورتحال آ رہی ہے. بالفرض اگر وہ وہاں پہ بھی جا کے جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، پھر آگے یہ صورتحال ہے فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر اطلاع ہو جائے کہ بے شک وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وارثوں میں سے جن کے پاس دلیل ثبوت ہے کہ وہ پیالہ ان کے پاس ہی ہے، ان میں سے 2 لوگ جائیں گے اور ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے اور قسمیں کھائیں گے. اور وہ ہوں گے بھی کون؟ اولیان، قریب تر. اور وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اور وہ کہیں گے کہ ہماری گواہی جو ہے وہ احق من شہادتی ما، ان دونوں سے سچی ہے، اور ہم زیادتی نہیں کر رہے. اگر ہم نے ایسے کیا تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. وہ بھی قسم، یہ قسم کے اوپر قسم ہے. مثال کے طور پہ میں ویسے ایک مثال دیتی ہوں. ایک شخص نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا. اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ لعان کا جو واقعہ ہے اس میں وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا، اور 5ویں دفعہ یہ قسم کھائے گا کہ اگر اس نے وہ جھوٹا ہے تو پھر اس پر اللہ کی لعنت ہو. ہاں اگر اس کی صورت، کیونکہ اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اب وہ کیا قسم ہی کھائے گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایسا یہ معاملہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے کہ وہ ایسے پھر رہ بھی نہیں سکتا. ہاں اگر عورت بھی 4 قسمیں کھا لیتی ہے اور 5ویں یہ کھاتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے،
تو پھر جو ہے نا ان کا معاملہ اس میں کہا جاتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک تو ان کی پہلے نمبر پہ طلاق ہو جائے گی، وہ الگ سیپریٹ ہو جائیں گے. یہ بھی مختلف فقہی مسائل ہے، کوئی کہتے ہیں سیپریٹ ہو جائیں گے، کئی بہرحال وہ سیپریشن ہو جائے گی کیونکہ جس طرح سے قسمیں کھائی گئی ہیں. تو یہ ایک صورت ہوتی ہے جب کسی کے پاس ثبوت ہو. یہ اللہ نے مرد کو ایک سہولت دی ہے کہ وہ قسم کھائے کہ اب اس کے پاس، آپ کو پتہ ہے عورت اگر بدکاری کرتی ہے یا زنا کرتی ہے بالفرض اگر معلوم ہوتا ہے یعنی، تو اس پہ 4 گواہ، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے کیا یہ کام کیا تو اس پہ 4 گواہ ہوں گے. تو وہ 4 گواہوں کی بجائے 4 قسمیں آ رہی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں قانون کتنے مطلب بہترین اسلام کے بنے ہوئے ہیں کہ اگر گواہ نہیں ہے تو وہ 4 قسمیں. تو ایک تو وہ معاملہ تھا وہ بہت سینسیٹیو تھا، اس میں ایک سہولت دی گئی کہ وہ قسمیں کھا لے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ معاملہ ہے کہ اس میں سہولت دی گئی ہے. اب وجہ کیا ہے اس میں اتنا؟ اب آگے چلتے ہیں پھر بعد میں اس کی وجہ دیکھتے ہیں. ذالکہ یہ کیا؟ قسم پہ قسم. ایک دن انہوں نے قسمیں کھائیں پھر قسمیں. ادنا زیادہ قریب ہے، یہ اس وجہ سے ہے ایاتو کہ وہ لائیں بشہادتی گواہی کو علی وجہہا اس کے اصل رخ پر. یہ اس وجہ سے قسم پہ قسم دی گئی ہے کہ جو پہلے جو 2 قسمیں کھانے والے ہیں وہ اپنی گواہی کو، اپنی شہادت کو، اپنی قسموں کو بالکل ٹھیک کرے. او یخافو یا وہ ڈرے، کیونکہ آپ کو پتہ لوگوں کا ڈر زیادہ ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے. پتہ نا آپ کو انسان لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں اتنا زیادہ بندہ ڈرتے. بہت کم ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے مسجد میں جا کے قسم اٹھانی ہے اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں تو پھر ہم غلط جھوٹی نہ اٹھا لیں. اس لیے اللہ کہہ رہے ذالک ادنا یاتو، یہ ایک زیادہ قریب ہے یاتو کہ وہ لائیں بشہادتی گواہی کو علی وجہہا اس کے اصل رخ پر. او یخافو یا وہ ڈرے ان تردہ کے رد کر دی جائیں گی ایمان ان کی قسمیں. ان کی قسمیں رد کر دی گئیں پہلے، پھر اوپر اور 2 قسمیں لے کے آئے. بعد ایمانیم، ایمان میں نے بتایا تھا کہاں سے نکلا؟ یمین سے. یہ ایمان نہیں سمجھیے گا اس کو، ٹھیک ہے، یاد ہے نا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جی. یمین سے نکلا ہے. ان کی ان تردہ یہ کہ رد کر دی جائیں گے ایمان ان کی قسمیں بعد ایمانہم بعد ان ورثاء کی قسموں کی. ان کون ہے؟ یہ جو اوصیات ہے 2، اور ان کون ہے؟ وہ جو ان ورثاء میں سے 2 اولیان جو قریب ترین آئے تھے رشتہ دار، ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی. ان کی قسمیں ان ورثاء کی قسموں سے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. واسمعوا سنو واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس وجہ سے ہے. ہم لوگ نہیں اس بات کو، ہم لوگ لائٹ لیتے ہیں. پہلے نمبر پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے پاس کوئی مال ہے نا وہ وصیت کر دے. بہت سارے لوگ وصیت نہیں کرتے اور زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. ایک آیت آتی ہے نا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا قربانی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ہم نے جینا ہی نہیں، ہم نے مرنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا. جینا بھی ہم نے ویسے ہی ہے اور مرنا بھی ویسے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے. حالانکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیالہ وہ کسی کو صدقہ بھی کر سکتا ہے کہ چلو اب میں تو مرنے لگا ہوں، یہ کوئی جو تھوڑا سامان ہے یہ میں دے دوں، ٹھیک ہے. اکثر یوں بھی ہو جاتا ہے اولاد کچھ ناخلف ہوتی ہے تو دل نہیں کرتا ان کو کچھ چیز دینے کو، خاص طور پہ جو والد کی طرف سے ہوتا ہے اس کو تو میں نے کچھ دینا ہی نہیں. اب یہ جو آگ کرنے کا مسئلہ یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں آگ نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک صورت ہے اگر بچہ کافر ہو جائے، اولاد میں سے بچہ یا بچی کافر ہو جائے پھر اس کو کچھ نہیں ملتا. ادروائز ہمیں آگ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، چاہے وہ ناخلف ہے نافرمان ہے نہیں کہنا مانتا. ایک کھندک ہوتی دل میں کہ اس کو تو ہم نے دینا ہی نہیں کچھ بھی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ مال جو ہے نا یہ وارثوں کا، یہ آپ نے پہنچانا. سب سے پہلے نمبر پہ تو کیا اس لیے اتنے سخت حکم آ رہے ہیں. آپ دیکھیں قسم پہ قسم آ رہی ہے کہ وارث کو، حقدار کو اس کا حق مل جائے. لیکن لوگ اس چیز میں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. اسی لیے وصیت سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وصیت ہونی چاہیے جو 1/3 میں ہے وہ آپ کر کے، کیونکہ وہ وارثوں کا تو وہ تو اللہ نے حق دے دیے میں نا، تو وصیت جو ہے 1/3 میں وہ لازمی ہونی چاہیے. بلکہ 1/3 اللہ کے نبی نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، اس میں بھی کہا کہ کم ہی ہو. تو یہ ہے سارا صورتحال ہے کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے. اب یہ دیکھیں کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے قاضی ہے،
جو اس کے لیے بھی پھر قاضی، پھر عادل کا کیا ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے یعنی ہم نے جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ ہی کے لیے۔ تو یہ بھی نہیں سوچنا کہ فلاں یہ اور یہ اس چیز سے بھی بڑا ہے، بلکہ وہ ایک آتا ہے نا، کیا آتا ہے کہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، یہ پتہ نہیں پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے کہ جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ اور ایک اور لفظ آتا ہے نا، غیر مضارن، تکلیف دینے کے لیے نہ ہو، کسی کو آپ تکلیف نہ دیں۔ یعنی آپ کے دل میں ہے کہ فلاں نے میرا کبھی کہنا نہیں مانا اور میری جو ہے پیسے پہ یہ اب عیش کریں گے اور یہ سارا کچھ، ایسا نہیں ہے۔ جو ان کا ہے وہ ان کو آپ کو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ اصل میں وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، یقین کریں۔ آگے آتا ہے نا، وصیۃ من اللہ و فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ سارا کچھ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کا امتحان ہوتا ہے، اگر اولاد ناخلف نافرمان نکل آئے، یا بہن بھائیوں کو جانا ہو کچھ تو کہ بہن بھائیوں کو اب ملے گا، اب فلاں کو ملے گا، یا شوہر اگر ساری زندگی نہیں، تو شوہر کا آپ کو پتہ 1/4 ہوتا ہے، تو پھر اس کو ملے گا، اور بہت سارے کیسز اس طرح کے آتے ہیں۔ تو وصیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ اس کو کر کے جائیں۔ خاص طور پہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کا نہیں بن رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے لازمی وصیت کر کے جانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔